السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہے نا وہ ہم نے امت مسلمہ کے بارے میں تھوڑا سا سوچنا ہے، دیکھنا ہے، کیونکہ چند دن پہلے جو ہے نا ایک ناپاک جسارت جو ہے نا وہ سویڈن میں کی گئی ہے۔ قرآن کریم کو میں تو وہ لفظ بھی نہیں بول سکتا کہ کیا کیا گیا، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، بل میں اس کو یہی کہوں گا کہ انہوں نے ایک بڑی گھٹیا اور گندی غلیظ ترین حرکت کی ہے۔ سویڈن کا وہ جو بندہ تھا جس نے، لیکن وہ ان کی گورنمنٹ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے، حالانکہ ان کی عدالت نے اور ان کے جوڈیشل سسٹم نے اور ان کا سارا جو بھی ان کا سسٹم ہے اس نے اس کو پرمیشن دی تھی، اس کو اجازت دی تھی۔ تو اس کے بعد اس شخص نے جو ہے نا وہ ناجائز جو ہے نا وہ غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر حقیقی، صرف اور صرف مسلمانوں کے دل جلانے کے لیے، اور وہ بھی عید کے روز ہے، عید الاضحیٰ کے روز جو ہے نا وہ اس نے یہ جسارت کی، اور پھر وہ مسجد کے سامنے۔ تو اس قسم کی یعنی کہ نفرت ان لوگوں نے شو کی، ان لوگوں نے دکھائی، تو کہ جس کی انتہا نہیں ہے، اور جس سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے نا وہ شدید تکلیف اور شدید جلن ہے۔ تو ایسے میں جو ہے نا وہ ہم عوام جو ہے، پبلک جو ہے وہ اپنی طرف سے پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے، پیسفل پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے، اور کئی جگہوں پہ وہ جو ہے نا وہ سڑکیں بھی توڑ رہے ہیں، گلیاں بھی توڑ رہے ہیں، وہ گاڑیاں بھی جلا رہے ہیں، یعنی کہ اس قسم کے پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں، مسجدوں میں بھی اعلانات ہوئے، سارا کچھ ہوا۔ عوام کے پروٹیسٹ کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا، کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو اس میں یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو کس قسم کا جو ہے نا وہ حکمران یا کس قسم کا لیڈر جو ہے نا وہ چاہیے ہوگا، جو کہ پریکٹیکلی کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے یہ اس قسم کی جسارت کرنے سے باز رہیں، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ اس قسم کی جسارت نہ کریں۔ یہ جسارتیں جو یا یہ جو گھٹیا حرکتیں یہ شروع دنوں سے ہو رہی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بھی ایسے عظیم لوگ پیدا کرتا رہتا ہے کہ جو ان کا منہ توڑ جواب دیتے رہتے ہیں، یا ان کو سمجھاتے رہتے ہیں، یا ان کو اس چیز پہ قائل کرتے ہیں کہ وہ یہ اس قسم کی جسارتیں جو ہے نا اس قسم کی گھٹیا حرکتیں نہ کریں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بادشاہ گزرے ہیں مسلمانوں کے، بیت المقدس میں جو ہے نا وہ ان کا ڈیرا تھا، ان کے جو بیت المقدس وہ جو شام میں ان کا جو ہے نا وہ دمشق شام میں ان کا جو ہے نا وہ ڈیرا تھا، ان کا اپنا جو حکمرانی کا جو سارا علاقہ تھا وہ تھا۔ تو آپ ایک رات سو رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں آئے اور آپ کو بتایا کہ یہ جو دو شخص ہیں نا یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، اور ان دونوں کی تصویریں بھی دکھائیں۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اٹھ کے بڑا سوچا، وہ سوچ بچار کی، لیکن پھر آپ کو خیال آیا کہ شاید پتہ نہیں یہ کس طریقے سے یعنی کہ میرے ذہن کا خیال نہ ہو۔ دوسرے دن پھر ایسے ہی خواب آیا، تیسرے دن جب خواب آیا تو اٹھ کے پریشان ہو کے ادھر ادھر پھرنا شروع کر دیا، چلنا پھرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دو بندے جو ہے نا، دو شخص جو ہے نا وہ میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ تنگ کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا وہ اٹھے اور پھر ان سے رکا نہیں گیا، اپنے بندوں کو ساتھ لیا، اپنی فوج کے چند نوجوانوں کو ساتھ لیا، اور اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے، گھوڑوں پہ یا پیدل سفر ہوتے تھے، ہاتھیوں پہ سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ، ہاتھیوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر کیا جاتا تھا۔ تو سفر کرنا شروع کرتے وہ تقریباً 20 سے 25 دن کا سفر بنتا تھا، اگر دمشق سے جو مدینہ کا سفر ہے نا وہ 20-25 دن کا بنتا تھا۔ لیکن آپ نے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو منور فرمائے اور ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کا جو ہے نا دیدار نصیب کرے، کیونکہ انہوں نے اتنا عظیم کام کیا تھا۔ تو انہوں نے جناب وہ سفر جو ہے نا وہ 16 دنوں میں جو ہے نا وہ پورا کیا، اور اس کے بعد پھر آرام نہیں کیا، نہ سفر کے دوران آرام کیا، نہ وہاں جا کے مدینہ میں پہنچ کے آرام کیا۔ مدینہ میں پہنچ کے آپ نے اپنا ادھر جو مسجد نبوی کے پاس ہی آپ نے کہیں وہ اپنا ڈیرا لگایا چھوٹا سا، اور وہاں پہ ہر آتے جاتے شخص کو دیکھنا شروع کر دیا کہ جو بھی آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ آپ نے دیکھا، آپ کو وہ دو شخص جو آپ کو خواب میں دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ تو آپ نے پوچھا وہاں کی ایڈمنسٹریشن سے، وہاں کے لوگوں سے کہ یہ دو شخص کوئی اور بھی شخص
ایسے ادھر مدینہ میں موجود ہیں جو ابھی تک ادھر سے نہیں گزرے یا کوئی ایسے. تو آپ کو بتایا گیا کہ ایسا تو کوئی نہیں, سارے لوگ ادھر سے گزرتے ہیں, آتے جاتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. تو ہاں 2 بندے باہر سے آئے ہوئے ہیں بیرون ملک سے, اور وہ بڑے باریش قسم کے 2 بندے ہیں, وہ ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں, اور وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے نا وہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے ہیں, اور بہت نیک لوگ ہیں, بہت یعنی کہ وہ جید علماء قسم کے جو ہے نا وہ انسان ہیں. تو آپ نے آپ کے کان کھڑے ہو گئے, آپ نے فوری طور پہ کہا کہ چلو مجھے ان کے پاس لے کے چلو. تو وہ جناب آپ کو ان کے پاس جب لے جایا گیا ان کے گھروں میں, تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ وہی دونوں لوگ ہیں. آپ نے ان کو بیٹھے, آپ نے وہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو, کہاں سے. انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے نا وہ ادھر سے آئے ہیں, ادھر سے آئے ہیں. وہ آئی بائی شائی کرنے لگے, اور وہ ان کے پاس جو آپ نے پھر وہ پورے گھر کی جب تلاشی لی تو بالکل مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا. تو ادھر سے ایک نیچے سے سرنگ جا رہی تھی, انہوں نے سرنگ کھودنی شروع کی ہوئی تھی نیچے سے. تو جب وہ سرنگ آپ نے دیکھی تو وہ سرنگ جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کی جو ہے نا وہ جسم کے تک جو ہے نا وہ پہنچ چکی تھی تقریباً. تو بعض روایات میں ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ سرنگ میں جا کے تو اللہ کے نبی کی قدم بوسی بھی فرمائی ہے, لیکن وہ شاید روایت درست ہے یا نہیں ہے, یہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ان دونوں کو پکڑا, اور ان دونوں سے جب وہ گلوایا کہ وہ بنی اسرائیل سے یا اسرائیل سے یہودیوں کے جو ایجنٹ ہیں, اور جسد اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک جو ہے نا وہ چوری کرنے آئے تھے, تو آپ نے ان کی وہاں پہ جو ہے نا وہ اسی وقت تلوار سے سر قلم کیے اور رونا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے جو ہے نا وہ نوکر کو, مجھ جیسے خادم کو اس کام کے لیے چنا ہے. تو میں یہ آپ کو اس لیے اگزامپل دی ہے کہ ایسے ایسے حکمران, ایسے ایسے لیڈر ایسا ہونا چاہیے جو ہماری آواز کو ان تک پہنچائے تو صحیح, کم از کم ایٹ لیسٹ ان کو کوئی ایسا کوئی لیٹر, کوئی خط, کوئی سلامتی کونسل میں کوئی ریزولوشن کوئی اس قسم کی پیش کی جائے کہ جس سے وہ آئندہ نیکسٹ ٹائم تو ایسے نہ کریں. لیکن ہماری طرف سے کوئی ایسا نہیں ہوتا. ہمارے کتنے عرب ممالک ہیں, ہمارے کتنے مسلمان ممالک ہیں, ان کے لیڈرز ہیں, ان کے حکمران ہیں. ہمارے علماء کرام کتنے بڑے جید علماء کرام ہیں جن کے جن کی ایکسیس جو ہے نا وہ سلامتی کونسل تک ہو سکتی ہے, اور وہ جا سکتے ہیں وہاں پہ, ایک وفد بن کے جا سکتے ہیں. لیکن ایسا کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں, ہمارے اب جتنی تنظیمیں, جتنی جماعتیں ہیں, ہماری جتنے فرقے ہیں, سب فرقوں کا ایک ہیڈ جو ہے نا کم از کم اکٹھا ہو جائے, اور 10 15 20 بندے بن کے اگر اکٹھے وہ سلامتی کونسل میں اپنی ریزولوشن لے کے جائیں, تو کیا وہ لوگ ان کو اندر نہیں جانے دیں گے یا ان کو سنیں گے نہیں؟ ایسا نہیں ہوگا. وہ سنیں گے اور ان کی بات پہ کچھ نہ کچھ عمل بھی ہوگا. لیکن یہ کوئی سٹیپ لے گا تو پھر ہے نا. تو میری ان سب سے درخواست ہے کہ وہ اس مسئلے کو جو ہے نا وہ عالمی فورم پہ اٹھائیں, اور اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کروائیں, اور اس کو جو ہے نا وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے جو ہے نا, کبھی یہ لوگ کارٹون بناتے ہیں, کبھی نعوذ باللہ کوئی اور حرکتیں کرتے ہیں, اس سے ہم مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے, بہت پریشانی ہوتی ہے. تو اس پہ جو ہے نا وہ تھوڑا بہت کام کریں اور اس چیز کو جو ہے نا وہ ختم کرنے کی کوشش کریں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عشق نبوی میں جو ہے نا, عشق نبوی میں اللہ تعالی ہم سب کو غرق کر دے, اور اس میں جو ہے نا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے جو ہے نا اس کے لیے اپنی جان و مال تک قربان کر دیں. آمین.